اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 229 سے 231 تک۔ اس میں اب طلاق دینے کا طریقہ بتایا گیا ہے اور وہ ہم ساتھ ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق طلاق مرتانی 2 مرتبہ، فإمساکن پھر روک لینا، بمعروف ساتھ اچھے طریقے کے، او تسریح یا چھوڑ دینا، بإحسان ساتھ احسان کے، ولا اور نہیں یحل جائز لکم تمہارے لیے، ان یہ کہ تأخذوا لو تم مما اس سے جو آتیتموہن دے چکے ہو تم ان کو، شیئن کچھ، الا مگر ان یخافا یہ کہ دونوں ڈرے، یخافا دونوں ڈرے، اللہ یہ کہ نہیں، یقیما قائم رکھ سکیں گے دونوں، حدود اللہ حدود اللہ کی، یعنی طلاق اس حد تک پہلے اجازت نہیں ہے جب دونوں ہی یہ سمجھ لیں کہ اب ہمارا نباہ نہیں ہو سکتا، اللہ کی حدود کو ہم پورا نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے طریقہ بتایا ہے۔ فرمایا فائن پس اگر خف تم ڈرو تم، اللہ یہ کہ نا یقیما قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ حدود اللہ کی، فلا تو نہیں، جناح گناہ، علیہما ان دونوں پر، فیما اس میں، کہ افتدت بدلہ میں دے عورت بھی ساتھ اس کے، تل کا یہ، حدود اللہ حدود اللہ کی، فلا پسنا تعتدوہا باہر نکلو اس سے، ومن اور جو یتعدی باہر نکلیں، حدود اللہ حدود سے اللہ کی، فاولئک پس وہی لوگ کیا ہیں، الظالمون وہ ظالم ہیں۔ تو فرمایا طلاق صرف 2 بار ہے، یعنی جب 2 دفعہ طلاق دے دی جائے تو پھر عورتوں کو یا تو بطریق شائستہ نکاح میں رہنے دینا چاہیے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور یہ جائز نہیں ہے کہ جو مہر تم اس کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ ہاں اگر زن و شوہر کو خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو اگر عورت خامد کے ہاتھ سے رہائی پانے کے بدلے میں کچھ دے ڈالے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، ان سے باہر نہ نکلنا، اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے باہر نکل جائیں گے وہ گناہ گار ہیں۔ یعنی طلاق دینے کا طریقہ یہ بتایا کہ 3 مرتبہ 3 مجلسوں میں اور 3 مہینے میں ہو، ایک کے بعد ایک واقعہ ہوتی ہے، اور وہ حالت جو قطعی طور پر رشتہ نکاح قطع کر دیتی ہے، تیسری طلاق کے بعد وجود میں آتی ہے، اسی وقت تک جدائی کے ارادے سے باز رہے تو آپس میں ملاپ کے مواقع باقی رہتے ہیں۔ پس نکاح کا رشتہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جب چاہا بات کی بات میں توڑ دیا جائے، اس کو توڑنے کے لیے مختلف منازل سے گزرنا ضروری ہے تاکہ ہر دفعہ اچھی طرح سوچنے سمجھنے کا موقع ملے اور کوئی اصلاح کی صورت نکل آئے، اور پھر اصلاح حال سے بالکل مایوس ہو کر آخری فیصلہ کیا جائے۔ یعنی جب بالکل ہی حدود ہی اللہ کی ٹوٹنے لگے تو پھر فیصلہ، اور پھر آگے فرمایا کہ شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ بیوی کو دے چکا ہے اسے یا دینا طے کیا ہے طلاق دیتے ہوئے واپس لے لے۔ اگر خامد عورت کو طلاق دینے کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کی طرف سے کوئی قصور بھی نہ ہو، لیکن میاں بیوی کے درمیان کسی وجہ سے بن نہ آئی ہو
اور یہ خدشہ ہو کہ زوجین کے درمیان ازدواجی زندگی کے فرائض خوش اسلوبی سے ادا نہ ہو سکیں گے اور عورت طلاق لینا چاہے تو اس صورت میں وہ اپنا حق مہر یا اس کا کچھ حصہ چھوڑ دے، جس کے بدلے میں شوہر اس کو طلاق دے دے۔ ایسی صورت کو خلا کہتے ہیں۔ نکاح کا یہ بھی مطلب نہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے گلے پڑ جائیں، اور نہ یہ بات ہے کہ عورت کو مرد کی خود غرضانہ باتوں کا اعلی کار بنا دیا جائے، بلکہ اس نکاح کا حقیقی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ دونوں آپس میں ایک خوشحال ازدواجی زندگی بسر کر سکیں۔ ایسی خوشگوار زندگی جب ہی پیدا ہوگی کہ ان دونوں میں محبت مودت کا رشتہ ہو اور حدود اللہ کے مطابق زندگی کے واجبات اور حقوق ادا کیے جائیں۔ اگر یہ رشتہ ایسا نہیں ہے تو نکاح کا حقیقی مقصد فوت ہو گیا۔ پھر ضروری ہو گیا کہ فریقین کے لیے تفریق کا دروازہ کھول دیا جائے۔ اگر نکاح کے مقاصد حاصل نہ ہونے پر علیحدگی کا دروازہ نہ کھولا جاتا تو یہ انسان کے آزادانہ حق انتخاب کے خلاف ایک ظالمانہ رکاوٹ ہوتی اور ازدواجی زندگی کی برکتوں سے معاشرہ محروم ہوتا۔ تو آگے فرمایا فَإِن طلقاها، طلاق دے دے اس کو، فلا تو نہ تحل حلال ہوگی، لہو اس کے لیے، من بعد سے، حتیٰ یہاں تک کہ تنکیح نکاح کرے، زوجن مرد سے، غیر علاوہ ہو اس کے، یعنی اب وہ عورت اس مرد کے علاوہ کسی اور سے نکاح کرے گی۔ فَإِن پھر اگر طلقاها طلاق دے دے اس کو، فلا تو نہیں گناہ علیہما ان دونوں پر، ان یتراجعا یہ کہ دونوں رجوع کر لیں، ان اگر ظنا سمجھیں وہ دونوں، ان یہ کہ یقیما قائم رکھیں گے، حدود اللہ کی۔ اب بدلے لینے کی اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی بات ہے کہیں پہ، اور ہماری طلاقیں جب ہو رہی ہوتی ہیں تو ایسے ہی مسائل ہوتے ہیں، بدلے لینے ہیں یا کوئی ایسی بات، ادھر اللہ کی حدود کی بات ہو رہی، جب سے ہم پڑھ رہے ہیں تو حدود اللہ حدود اللہ حدود اللہ۔ تو فرمایا وَتِلْکَ اور یہ ہیں حدود اللہ حدود اللہ کی، یبینھا بیان کر رہا ہے ان کو، لِقَوْمٍ اس قوم کے لیے، یعلمون جو جانتے ہیں۔ وَإِذَا اور جب تم طلاق دے دو، النساء عورتوں کو، اب دوسری بات فرمائی، فَبَلَغْنَ پس پہنچے وہ، أَجَلَہُنَّ مدت اپنی کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ تو تم روک لو ان کو، بِمَعْرُوفٍ اچھے طریقے سے، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ یا چھوڑ دو انہیں، بِمَعْرُوفٍ ساتھ معروف طریقے کے، وَلَا اور نہ تُمْسِكُوهُنَّ روکو تم ان کو، ضرر پہنچانے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے، لِتَعْتَدُوا تاکہ زیادتی کرو، وَمَن اور جو یفعل کرے گا، ذَلِکَ یہ، فقد تو البتہ تحقیق، ظلم وہ ظلم کرے گا، نفسہ جان اپنی پر، ولا اور نہ تتخذوا بناؤ آیات اللہ آیات کو اللہ کی، ہزوا مذاق، واذکروا اور یاد کرو، نعمت اللہ کی، علیکم تم پر، وما اور جو انزلہ اتاری ہے، علیکم تم پر، من الکتاب کتاب سے، والحکمت اور حکمت،
یعظکم نصیحت کرتا ہے تم کو کون بھی ساتھ اس کے واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے۔ کتنی بار آ گیا اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ بکلی ساتھ ہر شے ان چیز کے علیم واقف ہے۔ تو فرمایا پھر اگر شوہر 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق عورت کو دے دے تو اس کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے اس پہلے شوہر پر حلال نہ ہوگی۔ ہاں اگر دوسرا خاوند بھی طلاق دے دے، یہ اب یہاں پلاننگ نہیں ہوگی، یہ شادی ہوئی اب طلاق دے دی یا مر گیا یا کوئی رشتہ جب وہ ٹوٹا اپنے آپ تو پھر اللہ نے آگے بتایا۔ اور اگر دوسرا خاوند بھی طلاق دے دے اور عورت اور پہلا خاوند پھر ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، مگر ساتھ ایک پابندی ہے، بشرط دونوں یقین کریں کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے۔ پھر نہیں کہ نکاح دوبارہ کیا اور پھر دوسرے دن لڑائی ہوئی اور پھر یہ تماشے نہیں ہوں گے۔ جہاں پر اللہ کی حدوں کا خیال رکھنا ہے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں ان کو وہ ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو دانش رکھتے ہیں، عقل والے ہیں۔ بے عقلوں کے لیے تو کچھ بھی نہیں، ان کے لیے تو کوئی چیز ہی نہیں، نکاح اتنی اہم چیز ہے اور وہ سمجھتے نہیں اس کو۔ اور جب تم عورتوں کو 2 دفعہ طلاق دے چکو اور ان کی مدت پوری ہو جائے تو انہیں یا تو حسن سلوک سے نکاح میں رہنے دو یا طریق شائستہ رخصت کر دو۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے وہی بات کی ہے، اور اس نیت سے ان کو نکاح میں نہ رہنے دینا چاہیے کہ انہیں تکلیف دو اور ان پر زیادتی کرو۔ ابھی تو ایسے کیسے جانے دیں، ابھی تو فلاں کا بدلہ لینا ہے، فلاں بدلہ لینا، ایسی بات نہیں۔ اللہ نے یہاں پر بہت سختی سے منع کیا ہے، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان، اگر کہ اس عورت پہ اگر ظلم کرنے کے لیے رکھا ہے تو وہ عورت کا نہیں اپنا نقصان کرے گا۔ اور اللہ کے احکام کو ہنسی اور کھیل نہ بناؤ، اور اللہ نے تم کو جو نعمتیں بخشی ہیں اور تم پر جو کتاب اور دانائی کی باتیں نازل کی ہیں جن سے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، ان کو یاد کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ یہاں واقف ہے اس لیے کہا کہ جو تم آپس میں کر رہے ہو نا اللہ سب جانتا ہے۔ فرمایا یا تو عورت کو اپنی بیوی کی طرح رکھا جائے اور اس کے جملہ حقوق ادا کیے جائیں، یا پھر طلاق دے کر اس کو آزاد کر دیا جائے تاکہ وہ اپنی آزادانہ مرضی سے جہاں چاہے دوبارہ نکاح کر لے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نہ تو بیوی کی طرح رکھو اور نہ طلاق دو، درمیان میں معلق رکھو، یہ جاہلیت کا طریقہ ہے۔ ازدواجی زندگی کا معاملہ نہایت اہم اور نازک ہے۔ مرد کی خود غرضیوں اور نفس پرستیوں سے ہمیشہ عورتوں کی حق تلفی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو یہاں تلقین کی جا رہی ہے کہ اللہ نے انہیں نیک ترین امت ہونے کا شرف بخشا ہے، اور کتاب و حکمت کی تعلیمات نے ہدایت کے تمام پہلو ان پر روشن کر دیے ہیں۔ پس ان جماعتی شرف مرتبہ کی ذمہ داریوں سے غافل نہ ہوں۔ لہٰذا اب پتہ کیا ہے کہ جب ایسے جھگڑے ہوتے ہیں تو پھر اسلام بھی تو بدنام ہوتا ہے نا، کہ دیکھو فلاں کیا کر رہا ہے فلاں، تو یہ جیسے اللہ نے کہا ویسے کرنا ہے، پھر اپنی مرضیاں نہیں کرنی اس میں۔ لہٰذا ازدواجی زندگی میں اخلاق و پرہیزگاری کا بہترین نمونہ پیش کریں، کیونکہ جس جماعت کے افراد کی خاندانی زندگی ٹھیک نہیں وہ کبھی فلاح یافتہ جماعت کہلانے کی حقدار نہیں، اور نہ ہی وہ دنیا کی کامرانیاں حاصل کر سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پھر پورے احکام بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح پڑھ کر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ خاندان کا بڑے اہم معاملات ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک حرف پر انگلی رکھ کے بتایا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔